ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 آیتیں 45، 46 اور 47 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُ قِبْلَتَكَ، تو پھر بھی وہ تیری اتباع نہیں کریں گے، تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو بھی ان کے قبلے کو نہ مان۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتا، نہ یہود نصارہ کے اور نہ نصارہ یہود کے۔ ولا ان اتبعت اهواهم، اگر تو چلا ان کے خواہشوں پر اس علم کے بعد، من بعد ما جاءك من العلم، جو علم تیرے پاس آیا ہے، انك اذا لمن الظالمین، بے شک تو ناانصافوں میں سے ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب، يعرفون، میرے محبوب آپ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءهم، جیسا کہ وہ اپنے آبا کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جان کر چھپاتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے۔ فلا تکونن من الممترین، پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ضابطہ بیان فرمایا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، جو اہل کتاب ہیں وہ اب جتنی اس پہ دلائل لے ہیں، جو بات مرضی کر لے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی قبلتین والا ہوگا، اس کا کعبہ بیت اللہ ہوگا، وہ دونوں قبلوں کو ماننے والا ہوگا، دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اب جتنے بھی دلائل دے، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام نبیوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، تو پھر یہ بیت المقدس یہ نسلی قبلہ ہے، مذہبی قبلہ نہیں ہے، کیونکہ مذہب بھی ان کا ایک نسل میں تھا بنی اسرائیل، تو وہ مذہبی اور نسلی قبلہ وہ تھا، عالمی قبلہ نہیں تھا، تمام لوگوں کا قبلہ نہیں تھا۔ ایک نسل اولاد ابراہیم موسیٰ علیہ السلام سے آگے جب چلی تو ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور بیت اللہ یہ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ تو تب سے قبلہ تھا جب یہ روئے زمین کو پیدا کیا گیا، تو یہ اللہ کے عرش اور بیت المعمور کے محاذ میں ہے، بالکل نیچے ہے، تو یہاں جو تجلیات کا ظہور ہوتا ہے یا تجلیات کا ظہور ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا۔ آپ جتنے مرضی دلائل ان کو دے لیں، یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے جو فرمایا آپ ان کی اس علم کے بعد مطابق، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو یہ ہمیں بتانا مقصود تھا، تو خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے اگر آپ شرک کریں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ اپنے کسی وزیر کو بھی ساتھ مخاطب کر کے کہے اگر تو نے بھی یہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ چوری کرنے والی عورت کے بارے میں سفارش کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی بالفرض و تقدیر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، تو اسی طرح بادشاہ حکم دیتا ہے اگر یہ وزیر بھی، میرا بیٹا بھی یہ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ کروں گا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے نبی بھی کرتے، اس علم کے بعد کسی اور کی طرف دیکھیں، اس نبی کے بعد کسی اور کی طرف دیکھیں، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی طرف دیکھیں تو ظالموں میں سے ہو گئے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھ کے کہا ہمیں جا رہا ہے کہ میرے نبی کے ماننے والوں ان کے بعد کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، اس کعبے کے بعد اور کوئی کعبہ نہیں ہے۔ الذین، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ کو مان لیا، جب آپ کو نہیں مانا تو آپ کے قبلے کو کیسے مان لیں گے؟ آپ جیسے مرضی منوا لیں گے، نہیں مانیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا آپ آقا علیہ السلام کو واقعی ایسے پہچانتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بالکل ایسے ہی جانتے ہیں، بلکہ بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیٹوں کے بارے میں ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ کوئی کیا ہو
یعنی خیانت کی ہو، بددیانتی کی ہو، ہمیں تو علم یقینی نہیں ہے. یہ تو علم یقینی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہماری کتابوں میں یہ علم یقینی تھا. بیٹے کے بیٹے ہونے کے بارے میں ہمارا علم ظنی ہے. ہو سکتا ہے بیوی نے بدخیانتی کی ہو، بددیانتی کی ہو، خیانت کی ہو. تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دیا. حضرت صفیہ بنت حیی جب اسلام لائی تو پھر بتایا کہ میں جو تھی، جب میرا والد حیی ابن اختر اور یاسر یہ دونوں آئے، انہوں نے چچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، واپس آئے تو میں سن رہی تھی کہ میرے باپ اور میرے چچا میں گفتگو ہوئی. پوچھا یہ باقی وہی نبی ہیں میرے چچا نے؟ تو میرے باپ نے کہا بالکل وہی نبی ہیں. تو میرے چچا نے کہا تو پھر ان کو نبی مان لے. فرمایا نہیں ابو یاسر، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کو نبی نہیں مانوں گا. تو یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے، جیسے ضد کی وجہ سے آپ کو نبی نہیں مانا، اسی طرح ضد کی وجہ سے آپ کی کعبے کو کعبہ نہیں مانیں گے، قبلہ نہیں مانیں گے. الحق من ربک فلا تکونن، حق وہی ہے جو تیرے رب نے کہا ہے، تو ان کی باتوں سے شک میں مبتلا نہ ہو. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.